السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، پھر ایک نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے اور آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ خوشی کی بات ہے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی اس کا کہ بتایا جائے۔ انفارمیشن یہ ہے کہ ہماری ویڈیو جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، میں باقاعدہ ان لوگوں کے کنٹریز کے نام لے کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن میں پہلے نمبر پہ سری لنکا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، USA ہے، اردن ہے، جارڈن ہے، اور اسی کے طرح اور بھی ملک کہ ہیں۔ تو میں اسپیشلی کہ یہ کنٹری جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹری ہمارے ملک سے ہٹ کے ہیں، تو میں ان لوگوں کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے چینل کے توسل سے۔ اور کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ مواد ہے جو ہماری ویڈیوز کو آؤٹ آف کنٹری کے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک مواد کی بات ہے، اس میں کوئی میں نے پہلے جو بات کرتا ہوں، کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ خود اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کی طرف لوگ اس وجہ سے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ اسلامی مواد ہے اور صحیح قرآن سنت کی روشنی میں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی تک اس طرح کا مواد یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح سے مواد یہ مراد ہے کہ اس میں اسپیشلی اور صاف ستھرا شفاف صحیح قرآن سنت کی روشنی میں مواد دیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بھی ایک حدیث پکڑ کے ساتھ میرے ساتھ لگا کے انہوں نے اپنی ویڈیو کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم اپنی ویڈیو میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح قرآن سنت سے ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کرتے، اور مرچ مسالہ تو دور کی بات ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ گرد و نما کے جو ملک ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اور جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، اور جو انٹرنیشنل ممالک ہیں جس طرح USA ہے، ان کنٹریز میں ہماری ویڈیو چلنا بہت فخر کی بات ہے۔ اور میں ان لوگوں کو اپنے چینل کے توسل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ ہمیں پیار دے رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے، اور ہماری محنت کی وجہ سے اور مفتی صاحب کی محنت کی وجہ سے آپ کو ہمارے چینل پہ مواد مل رہا ہے۔ تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں اپنے سوالات کی روٹین شروع کرتا ہوں اور مفتی صاحب سے سوالات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، کیا جنات بھی انسانوں کی طرح اپنا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں؟ اس کے اوپر وضاحت کیجیے صحیح قرآن سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے، کیا جنات بھی سفر کے مہینے کو انسانوں کی طرح منحوس سمجھتے ہیں؟ کیا جنات بھی سفر کے مہینے کو انسانوں کی طرح منحوس سمجھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں دور جاہلیت کے اندر لوگ مبتلا تھے، تو آج دور اسلام کے اندر اسلام کی روشنی ہو جانے کے باوجود اسلام کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسلام کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے آج پھر لوگ انہی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اسی بات کے اندر، اسی کام کے اندر مبتلا ہے۔ سفر کا مہینہ جو ہے، جس طرح انسان جو قرآن و سنت سے دور ہیں، جو قرآن و سنت کو نہیں سمجھتے، قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس طرح وہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سفر کے مہینے کو، یہ سفر جو ہے نا سین والا نہیں ہے، یہ سفر سواد کے ساتھ ہے، سواد، فے اور رے۔ تو سفر کا مہینہ جو ہے، اس کو دور جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے منحوس سمجھتے تھے۔ تو جس طرح لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، تو آج بھی لوگ جو ہے اس کے اندر اسی طرح جو ہے نا منحوس سمجھ کے کوئی اہم کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دیتے۔ تو آج بھی لوگوں کے اندر جہالت اسی طرح سے جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جس طرح اسلام کی روشنی سے پہلے تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا، وہ انسانوں اور جنات دونوں کے لیے۔ جس طرح انسانوں کے اندر مختلف عقیدے کے لوگ پائے جاتے ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر مسلمان جو ہے وہ مختلف عقیدے کے پائے جاتے ہیں، حالانکہ اسلام کا جو عقیدہ وہ ایک ہی ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، لیکن اسلام کے نام پہ
روٹیاں کھانے والے لوگ جو تھے، اسلام کے نام پہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ جو تھے، انہوں نے طرح طرح کے عقیدے جو ہیں نا وہ اسلام کے نام سے دنیا کے اندر ایجاد کر جی دنیا کے اندر انہوں نے طرح طرح کے عقیدے ایجاد کر دیے۔ تو اسی طرح جس طرح انسانوں کے اندر مختلف عقائد کے لوگ ہیں، مسلمان جو ہے انہوں نے مختلف طرح کے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، تو بےعینی ہی جنات جو ہے ان کے بھی اسی طرح مختلف گروہ ہیں۔ جی جنات کے اندر بھی اسی طرح مختلف گروہ ہیں، جنات کے اندر بھی مسلم، غیر مسلم، اور پھر مسلمانوں کے اندر ان کے اسی طرح بہت سارے گروہ ہیں۔ تو جس طرح انسان جو ہے ایک جھوٹی بات کو سچ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کی نحوست کے بارے میں جو بھی بات ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کی نحوست جو ہے، سفر کا مہینہ جو ہے، اس کو برا سمجھنا جو ہے، اس کو اچھا نہ سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ جو ہے اس کو منحوس سمجھنا، جی اس میں جی شادی نہیں کرنی چاہیے، جی اس میں کوئی منگنی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی اہم کام نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ شیاطین کی پیروی کرتے ہیں، شیطانوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو لوگ شیطانوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ سفر کے مہینے میں جادو ٹونے وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، یہ سورہ التوبہ آیت نمبر 36، 11واں سپارہ، 10واں سپارہ، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اس دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو جب سے پیدا کیا ہے، اس وقت سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی کیا ہے؟ 12 ہے۔ ان 12 مہینوں سے مراد اسلامی مہینے ہیں، 12 مہینوں سے مراد اسلامی مہینے ہیں، جس طرح کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے اسلامی مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو دور جاہلیت کے اندر اسلام کی روشنی سے پہلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جو ہے اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو بعض نے جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ پیٹ کے کیڑے بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل اس سے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ سفر کا مہینہ مراد ہے، سفر کا مہینہ مراد ہے۔ تو سفر کے مہینے کو جس طرح انسان جو ہے ایک جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بندے نے جھوٹ بول دیا، لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ گئے، ایک شخص نے جھوٹ بولا، لوگوں نے اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا، اور سچ سمجھ کے لوگوں نے اس کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیا؟ عمل کرنا شروع کر دیا۔ 100 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، 10,000 کروڑ سال گزر گئے، لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے رہے، سچ سمجھ کے اس کے اوپر کیا کرتے رہے؟ عمل کرتے رہے۔ ایک بات جھوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، جس بندے نے یہ بات کہی ہے اس کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ کیا 1000 سال جو ہے، کروڑ سال جو ہے، 100 سال جو ہے، لوگ اس کو سچ سمجھتے رہے، سچ سمجھ کے اس پہ عمل کرتے رہے؟ کیا لوگوں کے سچ سمجھ کے عمل کرنے سے، لوگوں کے سچ سمجھنے سے وہ جھوٹی بات جو ہے وہ سچ ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح ماہ سفر جو ہے، سفر کا مہینہ جو ہے، اس کے بارے میں انسانوں اور جنات کے اندر یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ اسلام کو نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ ایک جھوٹا عقیدہ بن گیا، غلط عقیدہ بن گیا کہ سفر کا مہینہ جو ہے نا منحوس ہے۔ ہمارے ہم مسلمان کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، ویسے بھی ہم تو انڈین مسلم ہیں، ہمارا جو ہے وہ اسلام سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ جو ہم نے ہندوستان میں دیکھا، ہندوؤں کے اندر، عیسائیوں کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا تو وہی ہمارے عقائد ہیں۔ اسلام کو تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام کو اگر ہم پڑھیں تو ان ساری بیماریوں پریشانیوں سے ہم نکل کے باہر آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نہیں کئی صحابی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کئی صحابی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی، سفر کا مہینہ ہی نہیں، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی، بعض روایات میں 4تھی چیز کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سفر کے مہینے کے بارے میں بالکل صاف اور واضح الفاظ ہیں
صاف اور واضح الفاظ ہیں کہ سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے۔ اب نحوست کا معنی کیا ہے؟ نحوست کا معنی بھی آپ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے نا صبح، ایک مثال ہے، ایک بندہ صبح گھر سے نکلا، وہ شام تک اس کے سارے کام جو ہے نا وہ غلط ہوتے رہتے ہیں، الٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، اس کو وہم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہم ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو بدشگونی بھی بولتے ہیں، اس کو بدفعلی بھی بولتے ہیں، اس کو وہم بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر بندہ جو ہے وہ بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بدشگونی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ بدشگونی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پہ توکل کی وجہ سے، اللہ پہ بھروسے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدشگونی کو اپنے اوپر توکل کرنے کی وجہ سے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدشگونی کو، وہ انسان کے برے خیال کو، انسان کے وہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک بندہ صبح سے نکلا گھر سے، تو اس کے صبح سے جو ہے نا وہ کام سارے الٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو شام ہوتی ہے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا آج پتہ نہیں کون سا منحوس آدمی جو ہے نا صبح صبح متھے لگا تھا، تو اس منحوس آدمی کو ملنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارے کام جو ہیں آج کیا ہو رہے ہیں؟ الٹ ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس منحوس آدمی کی وجہ سے سارے کام جو ہے الٹ ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ دنیا کائنات کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں بھی نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں بھی نحوست نہیں ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کائنات کی ہر چیز کے لیے کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے بالکل صاف اور واضح ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف اور واضح ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ تو ہمارے مسلمان، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، وہ سفر کے مہینے کے بارے میں ایسے جو ہے وہ غلط فہمیوں کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سفر کے مہینے میں کیا ہے؟ نحوست جو ہے نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں نہ انسانوں کے لیے ہے نہ جنوں کے لیے ہے۔ انسان بھی غلط سمجھتے ہیں، اور اگر اس کو جنات بھی منحوس سمجھتے ہیں تو وہ بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر بیاہ شادی کرنا، سارے جو ہے نا وہ کام کرنا جو ہے نا جائز ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کام بھی اس میں منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی کہ سفر کا مہینہ بالکل منحوس نہیں ہے، نہ جنات کے لیے منحوس ہے اور نہ ہی انسانوں کے لیے منحوس ہے۔ اس کی وضاحت مفتی صاحب نے صحیح قرآن سنت کی روشنی میں کر دی ہے، اور جو لوگ اس کے بارے میں وضاحتیں دیتے ہیں، جو اس کے بارے میں بیانات دیتے ہیں، جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ سب من گھڑت ان کی کہانی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی آستہ واسطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مطلب کہنے کا بھی نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ تو آج جو ہے ہم نے آپ کی اسکرین پہ بھی یہ حدیثیں چل رہی ہوں گی، قرآن پاک کی آیتیں چل رہی ہوں گی، آپ لوگوں کو دلائل کے ساتھ ہم نے یہ ویڈیو پیش کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے ایسی۔ ہاں اگر کوئی آپ کے ذہن میں شک و شبہ ہے یا رہ گیا ہے، آپ ہمیں اسی ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو یا آپ کی کوئی ایسی ویسی رائے ہو، وہ آپ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، تاکہ ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری ویڈیو جیسے آؤٹ آف کنٹریز میں دیکھی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کے بھی پھر رائے کا پتہ لگتا ہے، جو ہمارے اپنے کنٹری کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان کی رائے کا پتہ لگتا ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر آپ کو تجزیہ یا اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کو جواب بہترین قسم کا دے سکتے ہیں۔ لیکن اصل ٹاپک، اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ ہے صحیح قرآن سنت کی روشنی میں۔ اس سے ہٹ کے ہم کوشش کیا ہماری مکمل اس کے اوپر وہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی ایسی ویسی بات نہ دے جو آپ کے ذہن میں شک پیدا کرے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ صورت میں ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔